اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، قال حسین بن علی علیہ السلام: یا اختاہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مقام منزلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم اپنے ناقص عقل اور ناقص علوم کے ذریعے سے ایک ایسے ہستی کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے جن کو معصومین کی طرف سے بہترین سند ملی ہوئی ہو۔ امام سجاد کا وہ کلام کہ آپ عالمہ ہیں، آپ کو کسی تعلیم دینے والے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی ایک اور پہلو کی طرف امام حسین علیہ السلام کا یہ حدیث جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وقت وداع جب آپ وداع کر کے کربلا میں جنگ کے لیے جا رہے تھے، آپ نے اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا: میری بہن زینب، رات کے نماز تہجد میں حسین کو فراموش نہیں کرنا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں امام معصوم ہیں، وقت کا امام ہے جو ابھی زندہ ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے دعا کے لیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور سند کیا چاہیے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی علم، سب سے پہلے جو آپ کی فضیلت ہے وہ علم ہے۔ آپ کوفے کے عورتوں کو جمع کر کے تفسیر قرآن کا درس دیا کرتی تھی، اور اسی لیے کوفے میں آپ قرآن مجید کی تفسیر دینا یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اور وہ بھی کسی انسان کے پاس سیکھے بغیر۔ آپ راوی حدیث ہیں، محدثہ ہیں، اور آپ کی عالمانہ گفتگو کا اندازہ آپ ابن زیاد اور شام میں جو خطبے آپ نے دیے اس سے اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی علمیت کا اندازہ ان چیزوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری جو صفت ہے وہ فصاحت و بلاغت ہے۔ لوگ حیران رہ گئے جب آپ کوفے میں، پہلے تو آپ کوفے میں عورتوں کو درس دیا کرتی تھی تو لوگ شاید آپ کی اس تفسیر کو نہیں سنتے تھے، صرف عورتیں اس سے استفادہ کرتی تھی، لیکن جب آپ نے کوفہ و شام میں جب خطبہ دیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ آپ کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کر لوگ اپنی انگلیوں کو چباتے ہوئے اس قدر حیران اور محو ہو گئے۔ اور اس طرح سے آپ نے علی علیہ السلام کے انداز گفتگو میں کوفہ و شام میں گفتگو کی کہ کوئی صحابی اس وقت کوفے میں موجود تھا، اس نے جب آپ کی آواز کو سن لیا، علی کے انداز میں جب آپ نے گفتگو شروع کی تو اپنے غلام کو بلایا، کہا جاؤ جا کر دیکھو، میں علی کے کلام سن رہا ہوں، کیا علی قبر سے اٹھ کر تو نہیں آئے ہیں، علی خطبہ دے رہے ہیں۔ غلام بھاگ کر جا کر دیکھتا ہے کہ کوئی عورت، کوئی خاتون خطبہ دے رہی ہے، فوراً آ کر اپنے آقا کو بتاتا ہے کہ مولا، ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے جو یہ خطبہ دے رہی ہے۔ فوراً اسے پتہ چلا علی کی شیردل بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا علی کے لہجے میں، انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ علی اٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اور تیسری جو فضیلت عبادت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا سند چاہیے آپ کو؟ وقت کا امام کہہ رہے ہیں یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اور حضرت زین العابدین بھی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ میری پھوپھی نے 11 محرم کی رات کو بھی اتنے مصائب، اتنے جسمانی مصائب، روحانی مصائب
اور روحی مصائب، روانی مصائب، مشکلات آنے کے بعد بھی کس کے اندر یہ مجال ہے کہ وہ خدا کے لیے واجبات کے علاوہ مستحبات کو بھی بجا لائے؟ لیکن حضرت امام سید زین العابدین سید الساجدین یہ سند دے رہے ہیں، یہ گواہی دے رہا ہے، میری پھوپھی نے 11 محرم کی رات کو بھی نماز تہجد ترک نہیں کی۔ زینب اس ہستی کا نام ہے جس نے کبھی نماز تہجد ترک نہیں کی، یہاں تک کہ اس اسیری کے دوران بھی آپ نے نماز تہجد کو ترک نہیں کیا۔ جہاں پر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکی، وہاں پر آپ بیٹھ کر نافلۃ اللیل اور نماز تہجد کو بجا لاتی تھی۔ اور چوتھی صفت ہے آپ کی، وہ مدیریت ہے۔ کس طرح سے آپ نے عصر عاشور کے بعد اس قافلے کی مدیریت کی، اور اس عصر عاشور کے بعد جو آپ کے اوپر جو 3 بڑی ذمہ داری تھی، 3 طرح کی ذمہ داری آپ کے گردن پر تھی۔ ایک، امام وقت کی حفاظت آپ کے ذمہ تھی، سید الساجدین کو بچانا تھا دشمنوں کے شر سے۔ جب خیام حضرت سجاد پر حملہ ہوا اور شمر اور باقی افراد نے چاہا کہ انہیں بھی شہید کر دے، فوراً آپ لپک کر کہا، کیا تم لوگ کافی نہیں ہیں کہ ہمارے سارے جوانوں کو، بھائیوں کو شہید کرنے کے بعد اس بیمار کو بھی قتل کرتے ہو؟ اس طرح آپ نے بچا لیا۔ ابن زیاد کے دربار میں دوبارہ آپ نے لپک کر زین العابدین کی جان کو بچا لیا۔ اسی طرح یزید کے دربار میں آپ نے امام وقت کی حفاظت کی۔ دوسری جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ یہ تھی کہ کاروان حسینی کی صحیح معانی میں مدیریت، اس کی نظارت، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں اور یتیم بچوں کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اور جو تیسری اور مہم ذمہ داری تھی وہ پیغام حسینی کو پہنچانا تھا، عاشورہ کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانا تھا، قریہ قریہ پہنچانا تھا، لوگوں کو بتلانا تھا کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے، اور اس کی دفاع کرنا۔ اور اسی طرح آپ نے جو خطبہ دیا کوفے کے بازاروں میں، شام میں، اس میں آپ نے سب سے جو اپنے خطبات میں جن چیزوں کا تذکرہ کیا ان میں سے ایک اہل بیت کا تعارف کیا آپ نے۔ لوگوں کے اذہان میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک خارجی آ کر خروج کیا ہے وقت کے یزید کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف، خلافت اسلامی کے خلاف، خلیفہ اسلامی کے خلاف، تو سب خارجی سمجھ رہے تھے۔ اس وقت علی کی شیردل بیٹی نے کوفہ کے بازاروں میں، ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں اس طرح سے اپنا تعارف کرایا، وہاں پر لوگ جان گئے۔ جب کوفے میں آپ کو اسیر کر کے آپ لوگوں کو لا رہا تھا تو کسی خاتون نے یہ سوال کیا، من ای الاسارا انتنا، آپ کس قبیلے اور کس قوم سے آپ لوگ ان اسیروں کا تعلق ہے؟ تو ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، نحن اسارا آل محمد، ہم آل محمد کے اسیر اسیر، ہم آل محمد کے خاندان عصمت و طہارت سے ہمارا تعلق ہے، اور انہوں نے ہمیں اسیر بنا کر لایا ہے۔ لوگوں کو وہاں پر پتہ چلا۔ اور دوسری چیز، ان خطبات میں آپ نے دشمنوں کو، ظالم کے سامنے اس کے ظلم کو بیان کر کے دشمنان اہل بیت کی تذلیل آپ نے کی، اور آپ نے اپنے خطبے کا آغاز کچھ اس طرح سے فرمایا، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خلافت کا تم دعوے دار ہو، جس کے نام پر تم آج حاکم بنے ہوئے ہو، خلیفہ بنائے ہوئے ہو، در حال کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کو نبوت اور نبی بنا کر بھیج کر ہمیں احترام اور تکریم کر دیا۔ وَطَهَّرْنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، اور ہم اہل بیت کو پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا،
خداوند متعال نے فاسق کو رسوا کر دیا، اور جو فاجر ہیں، وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹا ہیں، اس کو رسوا کر دیا، اور وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور کوفے کے لوگوں سے آپ نے مخاطب ہو کر ابن زیاد کو بھی اپنے خاندان اور حسب نسب کا آپ نے اسے یاد دلایا، یا ابن الزرقاء تم مجھے کہہ رہے ہو اس طرح۔ اور کوفے میں جب کوفے کے عورتوں نے گریہ و زاری کرنا شروع کیا تو اس طرح سے آپ نے خطبہ دیا، یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ والو، اے مکر و فریب دینے والے کوفہ والو، اے ابھی مگرمچھ کے آنسو روتے ہو، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو کربلا کے ریگستان میں شہید کیا، اور اب تم عورتیں ہمارے اوپر روتی ہو۔ اس طرح سے ان کو یاد دلایا کہ تمہارے مردوں نے کیا سیاہ کارنامہ انجام دیا ہے کربلا میں۔ اور امام علی علیہ السلام نے بھی کوفے کے جب آپ نے انبار شہر میں معاویہ کی طرف سے لشکر کشی ہو گئی تو لوگوں کو جہاد کے لیے راغب کیا، تو ان کی سستی اور کاہلی کو دیکھ کر آپ نے اس وقت فرمایا تھا، یا اشباہ الرجال ولا رجال، تم لوگ مرد نہیں ہو، تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے، ظاہری طور پر تم مرد بنے بیٹھے ہو، لیکن تمہارے اندر غیرت، حمیت اور مردانگی میں کے اوصاف تمہارے اندر موجود نہیں ہے کوفے والو۔ اس کے آگے آپ نے دعا کی تھی، ان کے لیے بد دعا بھی کی تھی، قاتلکم اللہ، تمہیں خداوند متعال نابود کرے، لقد ملأتم قلبی قیحا، تم لوگوں نے میں علی کے دل کو خون سے پر کر دیا ہے۔ کس قدر انہوں نے امام علی علیہ السلام کو بھی ستایا تھا۔ آج انہی کی بیٹی کو دوبارہ کوفے میں اسیر بنا کر لایا گیا ہے۔ وہی زینب ہے جو کوفے میں والد محترم کے زمانے میں تفسیر قرآن کا درس دیا کرتی تھی۔ اے کوفے والو، ان عورتوں سے جا کر پوچھتی، یہ وہی زینب ہے جو تجھے قرآن تفسیر قرآن کی درس دیا کرتی تھی، آج انہیں اسیر بنایا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اپنے خطبات میں ان کو ذلیل اور خوار کیا، اور یہ پیغام کربلا کا پہنچا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود، سر نئی در نینوا میمان اگر زینب نبود۔ دشمن کا حربہ یہ تھا کہ کربلا میں، کربلا کے اس عظیم لازوال بے نظیر داستان کو، عشق کے اس لازوال داستان کو کربلا میں دفن کرے، لیکن علی کی شیردل بیٹی زینب کبریٰ، ام کلثوم سلام اللہ علیہما اور امام سجاد نے ان کو اپنے اس مقصد میں، ناپاک مقصد میں، مذموم مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دیا، بلکہ ہر موقع پر جہاں فرصت ملی وہاں پر اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا، اپنے حسب و نسب ان کو بتایا، اور جو مقابل تھے، مد مقابل تھے، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور کربلا کا جو حقیقی پیغام تھا، جو ابدی پیغام تھا، جس مقصد کے لیے امام حسین نے قیام فرمایا تھا، اسے لوگوں تک فرمایا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچ کر اس ملعون نے یہ پوچھا، کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک، آپ کے بارے میں یہ روایت ہے، تاریخی کتابوں میں آیا ہے کہ آپ بوسیدہ لباسوں میں اسیر کر کے ابن زیاد کے دربار میں جب آپ پہنچا تو 2-3-4 عورتوں نے آپ کے ارد گرد محاصرے میں ڈال کر رکھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ عورت، ابن زیاد نے پوچھا یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ جب 3 دفعہ کسی نے جواب نہیں دیا تو اس وقت کسی خاتون نے کہا یہ علی کی شیردل بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ تو اس ملعون نے یہ سوال کیا، کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک، کیسا پایا خداوند متعال کا یہ کام جو تمہارے بھائیوں کے ساتھ خدا نے کیا اور تمہارے خاندان کے ساتھ خدا نے کیا؟ اپنے اس مذموم فعل کو جو یزید کے حکم پر اس نے انجام دیا تھا، خدا کے ساتھ نسبت دینے لگا،
اس وقت علی کی بیٹی زینب کبریٰ کے مقام اور منزلت کا یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ابن زیاد کیا سمجھتے ہو تم؟ ہم نے کربلا کے ریگستان میں خوبصورتی اور جمال خداوندی کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور یہ کب آپ نے فرمایا؟ آپ کے سامنے 18 جوان بھائیوں کو کربلا کے ریگستان میں خون میں غلطاں کرنے کے بعد، جب بھائی کے سر مبارک کو جدا کرنے کے بعد جب آپ بھائی کے لاش اطہر پر پہنچی تو اس وقت اپنے بھائی کے لاش کے سامنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کے سامنے دعا کرتی نظر آتی ہے، اللہم تقبل منا هذا القربان القلیل، پاک پروردگارہ ہمارے اس قلیل قربانی کو قبول کرے۔ یہاں سے عظمت کا پتہ چلتا ہے، امام وقت کی قربانی دے رہے ہیں، ابو الفضل العباس جیسے بھائی جو عصمت کے درجے پر فائز ہیں، ان کی قربانی، علی اکبر کی قربانی شبیہ رسول، امام حسن مجتبیٰ کا جو فرزند ہیں قاسم، ان کی قربانی، اپنے دو جو نوجوان بیٹے عون و محمد کی قربانی، اسی طرح اصحاب حسین کی قربانی، ان سب کو قلیل کہہ کر خدا کے سامنے، معبود حقیقی کے سامنے ان سب کو قلیل سمجھتے ہیں۔ یہی کربلا کا پیغام ہے کہ ہم بھی اگر ہم سے کوئی نیک کام انجام ہو، خدا کی بارگاہ میں خدا کے لیے خلوص کے ساتھ اگر کوئی کام ہم انجام دے تو اسے بڑا نہ سمجھے، اسے بڑا کر کے پیش نہ کریں، بلکہ جو بڑے سے بڑا کام بھی خدا کی خاطر خلوص کے ساتھ اگر ہم کریں تو اسے قلیل سمجھیں، اسی میں بہتری ہے۔ اور زینب بنت علی نے اس قربانی کو قلیل کہہ کر خدا کے سامنے رکھا، تو اس ایسی ہستی کے بارے میں ہم ان کی فضائل مناقب ہم بیان کما حقہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کچھ فضائل بیان کرنے کی کوشش کی آپ ناظرین محترم کے سامنے۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں چہردہ معصومین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل ہونے کے بعد ان کے فرمائشات اور ان کے کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔